أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب کے اعتبار سے فرائض اور حضرت کے جو چار کام بیان فرمائے ہیں اس آیت مجیدہ میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو ان مکے والوں میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو قرآن کی تلاوت پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ اگرچہ وہ عرب والے لوگ تھے لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت، قرآن کی الفاظی یہ عام فہم سے دور تھی۔ حضور سرور کائنات ان کو قرآن کی تلاوت بھی سکھاتے تھے، اور یہ ان عرب لوگوں کو ضرورت تھی کہ حضور ان کے سامنے قرآن کی عبارت پیش کریں، حضور ان کے سامنے قرآن کے الفاظ پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ اس لفظ کو پڑھا کیسے جائے گا۔ تو یہ آیت مجیدہ قرآن کی تلاوت پر ہمیں زور دیتی ہے کہ قرآن ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں تو وہ اسی لیے سنا رہے ہیں کہ تم بھی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکو۔ تو جب اہل عرب قرآن کو صحیح طریقے سے خود نہیں پڑھ سکتے تھے تو ہم جو عجم ہیں، غیر عرب ہیں، ہم صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے جب تک ہم قرآن کو سیکھے نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھا کیسے جاتا ہے صحیح طور پر۔ بعض اوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں عربی زبان میں کہ جن کا اعراب غلط پڑھنے کی وجہ سے ان کا معنی بالکل برعکس ہو جاتا ہے۔ جس طرح مثلاً ایک آیت مجیدہ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس یخش اللہ کی بجائے یخش اللہ پڑھ دیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ ڈرتا ہے، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے اہل علم ڈرتے ہیں۔ اگر یخش اللہ کی جگہ پر یخش اللہ پڑھ دیں تو اس کا معنی الٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو صحیح عربی طریقے سے پڑھا جائے، صحیح اس کو عربی لہجے میں پڑھا جائے۔ تو بہرحال اس کے لیے ہماری جو خاص طور پر ہمارے مومنین کرام ہیں وہ اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کے تلاوت ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان سے اپنی قرآن کی تلاوت ٹھیک کرنی چاہیے۔ قرآن سنانا یہ ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ کسی جاننے والے کو قرآن سنانا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ واقعاً میں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ہم انشاءاللہ اپنا نمبر دے رہے ہیں، تو جو حضرات ہمارا پیغام سنتے ہیں وہ خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، نوجوان نسل کو بھی انشاءاللہ اگر ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم مناسب وقت میں کوشش کریں گے کہ لوگوں کو قرآن خوانی کا طریقہ سکھائیں کہ قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے۔ جتنا ہماری طاقت میں ہوگا تو انشاءاللہ ہم قرآن کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ خصوصی طور پر چلو جو نسلیں گزر گئیں، نوجوان اور ہمارے بچے، ان کی کم از کم صحیح طریقے سے تلاوت ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔